درخت کاٹا انہوں نے ابھی، ساتھ چرچ ہے، تو ہماری گیلری تھی، تو گیلری سے نا پانی آ رہا تھا، تو میری بیگم کہنے لگی سارا کچھ بھیگ گیا، درخت تھا تو کچھ نہیں بھیگا. تو مجھے وہ ایک شعر یاد آیا کہ ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی. لیکن اگر شیخ سے تعلق قوی ہو تو توجہات ملتی ہیں اور بہت زیادہ ملتی ہیں، اور اصل کام توجہات سے ہوتا ہے. دو چیزیں ہیں، دعاؤں سے اور توجہات سے. کون کس کو مل جاتا ہے؟ بعض اوقات مرشد مرید کو ڈھونڈتا ہے، بعض اوقات مرید مرشد کو ڈھونڈتا ہے، اور اصل انتخاب مرشد کا ہوتا ہے. مرشد اپنے مرید کو ڈھونڈے اور انتخاب کرے، اور اس کے اندر وہ صفات اور صلاحیتیں، جیسا کہ خواجہ غریب نواز نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید امیر خسرو مغل شہزادے تھے، ان پہ نظر رکھی، ان کا انتخاب کیا، اور پھر ان کے ذریعے سے خواص اور امراء میں کام کیا، خواص امراء میں، اور ان کو اللہ کی محبت میں رنگ دیا، عشق مصطفیٰ میں رنگ دیا. کہتے ہیں کہ والدہ ماجدہ کی اور ماں کی دعا جو ہے وہ تو نبی کا ہم سفر کر دیتی ہے، جو حضرت موسیٰ کا وہ واقعہ بھی ہے. کیا آپ کو یاد پڑتا ہے؟ یہ چلے میں ادھر جاتا ہوں، یہ کیا آپ نے سرائکی کی اور وہ لہجے کی بات، لوری کون سی یاد ہے آپ کو پہلی جو اگر آپ کی بازگشت میں جو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے سنی؟ پرانی بات یاد دلا دی. بس ملاڑی بس تے اکھیں بیاں ڈس، بس ملا دے ویلے اٹھن بخت سویلے. بس ملاڑی بس تے اکھیں بیاں ڈس، آنکھیں کھل گئیں. بس ملا دے ویلے اٹھن بخت سویلے. اماں فرماتی تھیں صبح اٹھو، کام کرو، جلدی سو جاؤ. ایک ہندو نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، چھاویں آویں چھاویں جاویں، صبح آنا شام کو چھاویں جاویں، تتا بھوجن کر کر کھاویں، پھر بہترین کھانا کھائے گا. تتا بھوجن کر کر کھاویں، چھاویں آویں چھاویں جاویں، اور دونوں ہی تبدیلی کے وقت بھی ہے، تبدیلی یہ بھی اس میں. تو آپ کتنے بہن بھائی؟ آپ ہم 2 بھائی 2 بہنیں. اچھا، اور آپ کا نمبر آخری؟ اور یہ سب سے چھوٹے جی. تو آپ کو گھر میں کیا کہہ کے بلاتے ہیں؟ طارق، بس طارق ہی بلایا. طارق. تو یہ آپ کی یادداشت میں کیا ہے کہ نام کس نے رکھا تھا؟ والد صاحب نے. والد صاحب نے نام رکھا تھا بڑے بھائی کا محمد خالد محمود، میرا نام رکھا محمد طارق محمود. فرمانے لگے خالد کو میں نے ادھر محمد کی چھاؤں دی ہے، ادھر محمود کی چھاؤں دی ہے، ان درمیان میں رکھا ہے. طارق کو بھی ادھر محمود اور محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اگر مشکل ہوتا ہے حکیم صاحب، آپ مطلب امی کے بارے میں یا آپ کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ اماں. اماں. اس دن بھی ایک صاحب نے اماں کہا، اور میں نے کہا میرا دل ٹھنڈا کر دیا تو نے. لفظ اماں کہنا ہی چھوڑ گیا. ماں کو کسی اور لہجوں سے پکارتے ہیں، جو اماں لہجہ ہے آپ محسوس کریں، بچہ پیدائشی طور پہ بے ساختہ اماں کہتا ہے. آپ ذرا آج کے بعد اس کو ذرا اس کا آہنگ ساؤنڈ اگر دیکھیں، احساسات کو محسوس کریں. بے ساختہ، اسے کوئی نہیں سکھائے گا مام کہے، مما کہے، ماما کہے، نہ اماں ابا. واہ، ایسے ہو جائے گا. بالکل ٹھیک، بے ساختہ. تو وہ یہ بات وہ صحیح ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ سب سے لاڈلا ہوتا ہے. یہ سچ ہے اور بالکل سچ ہے. ان کی محبتوں میں پلا، ان کی چھاؤں میں پلا. والد صاحب 97 میں چھوڑ گئے. اور والدہ 99. 91 97 اور 99. 91 میں شیخ کا وصال ہوا، 97 میں والد صاحب کا، 99 میں والدہ کا. اب یہ موضوع کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ نہیں، آج تو اصل میں یہ میری ماں پروگرام ہے، اور وہ
حکیم صاحب یہ جب آپ ابھی یہ ذکر کر رہے ہیں اور جو وصل کی بات ہو رہی ہے جی، یہ کیا کیفیتیں ہوتی ہیں, کیا ہو جاتی ہیں, یہ آنکھیں کیسے بولنے لگتی ہیں, یہ جو چمکنے لگتی ہیں, دمکنے لگتی ہیں, یہ وہی محبت کا اظہار ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ تو بہت چیزوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں. اصل میں نوری بابا بات یہ ہے کہ روحانیت ایک کائنات ہے, ایک دنیا ہے جہاں میں اب نہیں پہنچ سکا. اس موضوع پہ بات کریں, ہم چلتے رہیں گے. وہ جسے کہتے ہیں مہد سے لہد تک, تو اگر میں جیسے آپ نے وہ بس کا ذکر کیا اور اس کا, تو یہ جو سفر آپ طے کر رہے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس بات کی آپ کی اماں نے سب سے زیادہ تاکید آپ کو کی, یا جس پہ شاید وہ شمالی بھی ہو سکتی ہے, جس پر کوئی وہ بات نہیں, وہ کیا رہی؟ سب سے پہلے میں اپنی کلینک کی سیل لایا تھا 1250 1991 میں. اماں کے ہاتھ پہ رکھی ہے تو 1250 بڑی سیل تھی. 91 بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کہنے لگے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ پوچھا انہوں نے فوراً؟ اللہ, میں کہ حلال ہے. کہ نہیں. میرے بھی استاد تھے اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے بھی استاد تھے, بہت بڑے فقیہ بھی تھے. فرمانے لگے ان سے پوچھ کیا, یہ میری دوا ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میری مزدوری ہے, ہر صاف صاف بتا. پھر ان سے کہے میں نے یہ دوا کے اتنے پیسے لیے تھے اور آج میں 1250 روپے اماں کے ہاتھ میں دیے. تو میں پھر گیا, ان سے پوچھا, تو انہوں نے پوچھ کے کہا حلال ہے. میں نے اماں سے عرض کیا حلال ہے, کہا نہیں. پھر بھائی کو بھیجا, طارق نے یہ باتیں کہی تھی, کیا کہا تھا, کیونکہ جیسا سوال ویسا جواب. ایسا جواب, ٹھیک. انہوں نے فرمایا تھا میں مطمئن ہوں طارق کا رزق حلال ہے. یہ ویریفائی بھی فردر بھی انہوں نے. والد صاحب کا وصال جب 97 میں ہوا تو ہمارا ایک 63 مرلے کا کارنر کا پلاٹ پڑا تھا کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ ہم سڑک پہ اس پہ پیٹرول پمپ بنائیں گے. تو اماں نے فرمایا کہ وہ مسجد بنا دو والد صاحب کے نام کی, اور ایک لفظ فرمایا کہ پتر حلال حرام کٹھا نہ کریں. حلال حرام کٹھا نہ کریں, چندہ نہ لینا, بس جو آئے اس سے بنا, کسی سے چندے نہ لینا, کیا پتہ کس کا رزق کیسے ہو. پھر فرمایا رزق حرام کے لیے کافر مشرک ہو کے انہوں نے کعبہ کو آدھا کر دیا, جو حتیم ہے کعبے کا حصہ تھا, اتنے پیسے تھے نہیں, انہوں نے حلال رزق پہ کعبے کو تعمیر کیا, مشرکین مکہ نے. تو ہم مسجد کے لیے جہاں سے آئے, جیسے آئے, جس طرح آئے, اماں نے فرمایا. جو 1250 کی بات آپ 91 میں کہہ رہے ہیں, تو آپ نے گھر میں کیا دیکھا کہ یہ کتنی پرائرٹی ہوتی تھی آپ کے ابا جی اور اماں کے درمیان مکالمہ, چیزوں کے بارے میں کیسے ہوتا تھا؟ اصل میں باپ دادا پرداسا سے, میں کوئی رئیس اعظم تو نہیں کہتا, لیکن رزق کی خوشحالی تھی. جی, 1250 تھے کچھ نہیں, گھر میں آنے سے کوئی دھوم نہیں مچی. لیکن مجھے آج بھی وہ احساس یاد ہے کہ اماں نے فرمایا کہ 1250 جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, اور پھر والد صاحب بیٹھے تھے اور سب کچھ نہیں بولے, وہ ساری کیفیت کو دیکھتے رہے, بس وہ خاموش رہے. مجھے احساس ہوا کہ ان کی منشا شامل ہے. لیکن جیسے والدین بچوں کے لیے کچھ کریئر پسند کرتے ہیں, کسی کو اے ڈاکٹر ہے یا انجینئر, آپ کے بارے میں کیا خواہش تھی ویسے, خاص طور پہ آپ کی اماں کی؟ میرے والد صاحب اور والدہ نے میری خواہش مجھ پہ ڈال دی. اچھا. ہمارے والد صاحب کے بہت مخلص تھے, ہائی کورٹ کے پرانے ریڈر تھے, جسٹس کے, ہائی کورٹ کے جج کے. ٹھیک. عزیز الرحمان صاحب فوت ہو گئے. ان کے لفظ مجھے یاد ہیں, جو انہوں نے لفظ والد صاحب کو 85-86 میں فرمایا, 1985-86 میں, کہ طارق جس طرف چلے اسے چلنے دینا, جہاں جائے گا آگے نکل جائے گا. اچھا, یہ انہوں نے عزیز الرحمان صاحب نے یہ بات. والد صاحب نے فرمایا بیٹا تیرا جو انتخاب ہے, میں نے کہا میرا روحانیت اور حکمت کا انتخاب ہے. انہوں نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا اور میرے ساتھ ہمیشہ شفقت اور سرپرستی فرمائی والدین. ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ابا جی کا ایک وہ ذرا, یا وہ جیسے کہہ دیتے کہ ابا جی تیرے آمدے نے تو پھر میں دس نہیں آدھوں, تو آپ کے ہمیں وہ ڈسپلن کس کے ذمہ تھا, یا تھوڑا پٹائی اگر ہے تو وہ ہوئی کبھی, یا کچھ؟ والد صاحب نے کبھی نہیں مارا نہیں, اور والد صاحب نے
सख्ती कभी नहीं की, बस आंख होती थी। आंख, आंखें तो लाखे, आंखें ते लाखे, आंख होती थी। वालदा की डांट डपट भी होती थी। लेकिन वालिद साहब का एक था कि मैंने वालिद साहब को देखा सुबह उठ के तिलावत करते हुए या किताबें पढ़ते हुए। ज़ाती लाइब्रेरी थी, कलमी किताबें थीं, हाथ की लिखी, दूसरी भी। उनको लिटरेचर का बहुत शौक था, मुताला, जिक्र, तस्बीहात भी, तिलावत भी और साथ किताबें। आज भी वो लाइब्रेरी है, बड़ी है। बचपन में क्या तरतीब रही दिन की? वो जो छावे वाली बात हो रही थी, तो कैसे दिन का आगाज? अय्यर चले ईद का दिन हमारा लिस्ट बना हुआ होता था कि हमने क्या काम करना है। अच्छा जी। हमारी ईद नहीं थी, ठीक। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह की लिस्ट बनी होती थी और हमें बिठाते थे, हमें हम ज़हन करते थे कि कल ईद है। ख़ास तौर पे ईद उल ज़ुहा नहीं, क्योंकि वहाँ हमने गोश्त करना बनाना। ईद उल फितर की बात, छोटी ईद जिसे कहते, उसमें लिस्ट बनी हुई थी कि हमने ये काम कर। मसलन हमने इस दफ़ा आज हमारे फलां बाग में जाना है, हमारे बाप दादा के बागात हैं, अपने फलां बाग में जाना है, फलां काम करना है। हमने इस दफ़ा लाइब्रेरी को छांटी करनी है, लाइब्रेरी की मुरम्मत करनी है, फलां। कोई फुर्सत नाम की, ये ईद की असाइनमेंट है। ईद की। कोई आज तक सिनेमा नहीं गया, लूडो नहीं खेली, कैरम बोर्ड नहीं खेला, बिलियर्ड, गुल्लियाँ, वो गुल्ली डंडा भी नहीं, जिंदगी में क्रिकेट, हॉकी, कुछ नहीं। जो मुझे किताब ईद की ईदी मिलती थी, मैं किताबें खरीदता था। मैं अपने बेटों को दिखाता हूँ, मेरी बाकायदा किताब ईद की ईदी, उस पर लिखा हुआ है। 2 रुपए की किताब खरीदी, 2.5 रुपए की खरीदी। एक साहब थे, वो ईद कार्ड बेचते थे, ठीक है, उनके पास ये किताबें भी होती थी। ठीक। तो वो ईद के दिन भी दुकान खोलते थे। मुझे नाम याद है, मुश्ताक बुक डिपो। अच्छा जी। तो उनसे वो किताबें लेता था और जब तक किताब पूरी पढ़ नहीं लेता था, चैन नहीं आता था। हमारे समनाबाद की छोटी मार्केट में एक वैरायटी लाइब्रेरी थी, तो हमने बड़ी इसी तरह बाइंडिंग की किताबें ली। और वो जो साहब थे, वो कहाँ हो, वो इतने सलीके करीने और प्यार से बात करते थे। बाबू बाबू कौन सी चाहिए, वो सारा। मैं आज सोचता हूँ कि वो लहजा इतना आप पे असर करता है कि वो भी फिर तरबियत का हिस्सा हो जाता है। ये बताइए कि अब आजकल में ये बात हो रही है कि जिसे हम तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता कहते हैं, कैसे आप अपनी अम्मा को देखेंगे इस मामले में? स्कूल, मदरसा या क्या, कैसे, कितना देखा? या हमारे घर में मैंने अर्ज़ किया ना कि एक तो हलाल हराम पे बहुत नज़र थी, क्योंकि जो बड़े थे हमारे ख़ानदान, वो दुर्वेशी थी, तिजारत थी, ज़िम्मेदारा था। 3 शोबे चले आ रहे हैं ख़ानदानी। अच्छा, ख़ानदान में चीज़ देखी कि अम्मा रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा ना अज़ारबन डालने वाली वो कुंजी नाले पौड़ी, हम वो जो पंजाबी में, वो मेरा भाई किसी साथ वाले घर से उठा के ले आया। बच्चा था, खेलते खेलते अम्मा ने उसको लिया और साथ वाले घर में गईं और कहा मेरे बेटे ने बहुत गलती की। और बेटा भी 7-8 साल का, 9 साल का तकरीबन। और उससे कहा माफ़ी मांग। उस बेचारे ने ऐसे छोटे से हाथों से माफ़ी मांगी। अल्लाह अकबर। फिर एक वाक़या सुनाती थी। एक बहुत बड़ा डाकू था, तो आखिरी वक्त में जब तख्तेदार में उसको फंदे का वक्त था, तो उससे पूछा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? तो उसने कहा अम्मा से मेरी मुलाकात करा दे। बूढ़ी अम्मा हाँपती कांपती आई, तो उसने कहा अम्मा के कान में मैंने बात कहनी है। तो कान में कहते उसने अम्मा का कान मुंह में ले लिया, इतना काटा कि कान मुंह में आ गया। अम्मा खूनम खून हो गए। ये अम्मा ने वाक़या सुनाया। अच्छा। तो उससे पूछा तूने ऐसा क्यों किया? कहा आज इस तक पहुंचाने में इस माँ का हाथ था। एक दफ़ा मैं, एक मुर्गी का मिजाज है, मुर्गी छुप छुप के अंडे देती है, मैं एक मुर्गी का अंडा लाया था, अम्मा ने छुपा लिया था, बस वो हौसला बढ़ गया। अल्लाह अकबर। और ये आपको आपकी अम्मा ने ही वाक़या, यानी अपने आप को भी वो उस एहतसाब में बुला रही है कि ये स्ट्रिक्ट। एक तरबियत की कोशिश थी, मैं वो तो ना पा सका जो तरबियत का कमाल था, उनकी कोशिश पूरी थी। अच्छा, तालीम से ज़्यादा उनका मिजाज था तरबियत का। ये बिल्कुल सही। तालीम से ज़्यादा तरबियत का मिजाज था। वो फरमाते थे आज की नस्ल पढ़ी हुई है, कड़ी हुई नहीं है। आज की नस्ल पढ़ी हुई है, कड़ी हुई नहीं है। नहीं, असल तरबियत है। और तरबियत के लिए फिर अपने वालिद साहब फरमाते थे बेटा अपने शौक फिर छोड़ने पड़ते हैं औलाद की खातिर। अपने शौक छोड़ने पड़ते हैं, अपनी दोस्तियाँ, अपने ताल्लुक।
پھر اپنی کہ رات گئے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھے، وہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ قربانیاں دیں گے تو اولاد آپ کی ہوگی۔ اگر آپ کہیں قربانیاں نہ دوں، میں رات دیر تک موبائل تک فلاں تک دوستوں تک بیٹھا اور اولاد نہیں ہوتی، اپنے شوق چھوڑنے پڑیں گے، اولاد کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسے کہوں کہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو اماں کی قربانیوں کی سیریز کیسے نظر آتی ہے؟ آپ کی پیدائش سے لے کے اگر میں آگے تک کہوں کہ قربانی، میں 66 میں پیدا ہوا جی، تو 66 میں اماں بیمار ہو گئیں اور سخت بیمار ہوں گے۔ میں اماں کا پورا دودھ نہ پی سکا۔ اماں کی 2 ممانیاں تھیں۔ میرے اماں کے سگے ماموں تھے، ان کی شادی ہوئی تو 12 سال کے بعد پھر دوسری شادی کی تو پھر اللہ نے اس میں سے بھی اولاد دے دی۔ میں نے ان دونوں کا دودھ پیا، اس لیے میں ان کو بڑی اماں چھوٹی اماں کہتا تھا۔ جی، اماں بیمار ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد میرے شعور میں نے والدہ کو بیمار ہی دیکھا، اور بیماری کے بعد باوجود، اب آپ خود سوچیں ان کی کیفیت، پتہ نہیں آپ پہلے آدمی اس دنیا کو چھیڑ بیٹھے، تو آپ نے مجھے 58 سال پیچھے بھیج دیا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے شبینے ہوتے تھے، 3 راتیں، ایک رات کا پورا قرآن، رات اور پورا، جی بالکل ایسے تیسرے عشرے میں، تیسرے عشرے اسپیکر پہ باقاعدہ لوگ بڑے اہتمام سے جاتے تھے۔ اماں مجھے فرماتی ہیں پوہ کو مراد دسمبر کی سخت سردی، اور میں سخت سردی میں کمبل وغیرہ اوڑھ کے باہر بیٹھتی تھی، بیٹا تو پیٹ میں تھا، اور میں تیرے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جو بھی ہے اس کو یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ ساری رات شبینہ سنتی تھی۔